جہاں کہیں بھی ایک محفل اگر بیٹھ جائے وہاں پہ غیبت، تیسرے شخص کی غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے بالکل بھی۔ آئیے میں ایک ابو داؤد کی ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کا انجام دیکھیے کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے، تاکہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع کے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک برائی ہے جو ہمارے سماج و معاشرے میں آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ برائی تقریباً ہر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، بزرگ ہو یا جوان، چاہے کوئی دوست ہو دشمن ہو، تقریباً ہر کسی کے اندر یہ بیماری اور یہ برائی پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ میں جس برائی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے غیبت۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ غیبت ہے کیا، یہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند لگے، جو اسے ناگوار لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، افرأیت ان کان فیہ ما اقول، کہ اللہ کے رسول جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات اگر اس کے اندر پائی جائے تو بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول قد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، کہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، اگر پائی جاتی ہے تو تم غیبت کر رہے ہو، اگر نہیں پائی جاتی تو تم بہتان لگا رہے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں صاف معلوم ہو گیا کہ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کا ذکر کرنا کہ جسے وہ سنے تو اسے ناگوار لگے، اسے سن کر وہ ناگوار لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا آیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا جب ظاہر سی بات ہے جب یہ بیماری خطرناک ہے تو اس کا انجام بھی خطرناک ہونا ہے، اور اس کا انجام خطرناک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بھیانک چیز ہے یہ۔ کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا؟ مردے بھائی کا گوشت کھانا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک جو حلال جانور بکری وغیرہ ہوتی ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے بھی گوشت کھانا گوارا نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ اگر آپ یہ غیبت کر رہے ہیں تو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے سماج و معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر کوئی غیبت کرتا ہوا ملتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چوکوں پر، چوراہوں پر، چائے خانوں پر، کتب خانوں پر، اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایک محفل اگر بیٹھ جائے وہاں پہ غیبت، تیسرے شخص کی غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے بالکل بھی۔ آئیے میں ایک ابو داؤد کی ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کا انجام دیکھیے کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے، تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے، چھلی کر رہے تھے، لہولہان کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دردناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسی لوگ کی حالت کیوں ہو رکھی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بھیانک انجام ہے اس کا۔ اس کے باوجود بھی ہم اس خرابی سے، اس بیماری سے، اس برائی سے ہم باز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث میں، قرآنی آیات میں اس کے تعلق سے خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غیبت بہت ہی بھیانک چیز ہے۔
ایک مومن کی عزت اچھالنا اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو بڑی بابرکت ہے، تیری عزت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری شان کا کیا کہنا، سب سے بالا تر ہے۔ لیکن یاد رکھ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت و آبرو ہے۔ آج ہم اسی عزت و آبرو کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں، اسی عزت و آبرو کی ہم دھجیاں اڑاتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خرابی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ ہمیں ہمیشہ اس برائی سے بچنے کی تگودو کرنی چاہیے، اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس خرابی سے، اس برائی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔